बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम आद पर अज़ाब इलाही क्यों? एक तारीख़ी, कुरानी और तहक़ीक़ी जायज़ा। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख़ इंसानी में कई ऐसी अक़वाम गुज़री हैं जिनकी कहानियाँ हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। अक़वाम जिनके पास ताकत थी, दौलत थी, बुलंद-बाला इमारतें थीं, मगर जिन्होंने खुदा को फरामोश कर दिया। आज हम ऐसी ही एक कौम का मुताल्ला करेंगे, कौम आद। ये वो कौम है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद ज़मीन पर इक़्तिदार, क़ुव्वत और तमद्दुन के एतबार से नुमाया हुई, मगर अपनी नाफरमानियों और तकब्बुर की वजह से अल्लाह के अज़ाब का शिकार बनी। कुरान मजीद हमें सिर्फ तारीख़ नहीं सुनाता, बल्कि तारीख़ के पर्दे में छुपे हुए अखलाक़ी और ईमानी असबाक़ सिखाता है। कौम आद का वाक़या भी इसी नौइयत का है। कुरान मजीद ने इस कौम का ज़िक्र 24 मकामात पर किया है। इनकी दास्तान महज एक तारीख़ी वाक़या नहीं, ये हमारे लिए आईना है। आज का लेक्चर 6 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल है। कौम आद का जुग़राफ़ियाई मकाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत, कौम आद की खूबियाँ और ताकत, उनकी बुराइयाँ और नाफरमानियाँ, अज़ाब इलाही और हमारे लिए सबक। हिस्सा अव्वल, कौम आद कौन और कहाँ? जुग़राफ़ियाई मकाम। कौम आद के बारे में कुरान करीम सूरतुल अहक़ाफ़ आयत 21 में फरमाता है, वज़्कुर अख़ा आदिन इज़ अनज़र कौमहू बिल अहक़ाफ़। और याद करो आद के भाई हूद को जब उन्होंने अपनी कौम को अहक़ाफ़ में डराया। अल अहक़ाफ़, रेतीले टीलों और पहाड़ों का इलाक़ा। मुफ़स्सिरीन किराम की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कौम आद जज़ीरे नुमा अरब के जुनूबी हिस्से में, यानी आज के यमन, ओमान और जुनूबी सऊदी अरब की सरहदों के दरमियान आबाद थी। ये इलाक़ा अर्ज़ अहक़ाफ़ या वादी अहक़ाफ़ कहलाता था। इरम ज़ातिल इमाद, एक अज़ीम शहर। सूरतुल फ़ज्र में अल्लाह ताला ने इस कौम का ज़िक्र यूं किया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद। क्या तुमने ना देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया, इरम के साथ जो सतूनों वाली थी, जिस जैसी शहरों में पैदा नहीं की गई थी। इरम ज़ातिल इमाद यानी वो अजीम शहर जो सतूनों और बुलंद इमारतों से आरास्ता था। माहिरीन आसार क़दीमा ने 1990 की दहाई में उम्मान के सहरा में एक गुमशुदा शहर अबार इलाही या उबार दरियाफ्त किया, जिसे बाज़ मुहक्किकीन कौम आद के शहर से मुंसलिक करते हैं। ये शहर रेगिस्तान की तहों में दब चुका था। उनका जिस्मानी कद, रवायात और तफसीरी बयानात के मुताबिक कौम आद के लोग जिस्मानी एतबार से इंतहाई कदावर थे। बाज़ रवायात में उनके कद का जिक्र 18 से 60 हाथ तक मिलता है। अलबत्ता इन रवायात की सनदी हैसियत पर उलमा मुख्तलिफुल राय हैं। जो बात कुरान से साबित है वो ये है कि वो अपने असर में जिस्मानी लिहाज से ताकतवर और इमारतें बनाने में बेमिसाल थे। हिस्सा दोम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद ही में से थे। ये अल्लाह की बड़ी हिकमत है कि हर कौम में उन्हीं में से एक नबी भेजा जाता है ताकि ज़बान, रस्म रिवाज और मुआशरे की मुकम्मल समझ हो। दावत के अहम पहलू: 1. तौहीद का ऐलान। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला पैगाम यही दिया, या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये तमाम अंबिया का अबदी पैगाम है। 2. अल्लाह की नेमतों की याद दिलानी। उन्होंने कौम को याद दिलाया कि जिस्मानी क़ुव्वत, जाहो जलाल, मवेशी, बागात ये सब अल्लाह की अता हैं। नाशुक्री करना इन नेमतों को वापस करवा सकता है। 3. तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरगीब। वया कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। और ए मेरी कौम, अपने रब से मुआफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ लौटो, वो तुम पर मूसलाधार बारिश भेजेगा। हूद 52। 4. मुआवजा ना मांगना। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने साफ फरमाया, मैं तुमसे इस तबलीग का कोई अज्र नहीं मांगता, मेरा अज्र तो अल्लाह के ज़िम्मे है। ये इखलास की आला मिसाल है। कौम का जवाब। कौम आद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत को मुस्तरद कर दिया और कहा, हम तुम्हारे बारे में यही कहते हैं कि हमारे बाज़ देवताओं ने तुम्हें मस कर दिया है, यानी तुम पागल हो गए हो। हूद 54। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने बुतों से नहीं हटाओ, और ये कि अगर तुम सच्चे हो तो अजाब लेकर आओ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की इस्तिक़ामत।
مگر اللہ کے نبی نہ ڈرے نہ جھکے۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے بری ہوں جنہیں تم شریک بناتے ہو، پس سب مل کر میرے خلاف چال چلو، مجھے مہلت نہ دو، میرا توکل اللہ پر ہے۔ ہود 54-56۔ یہ ہے انداز نبوت، پرسکون، مضبوط اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ حصہ 3، قوم عاد کی خوبیاں اور طاقت۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو نعمتیں دیں ان میں انہوں نے یاد دلایا، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور جسمانی ساخت میں تمہیں کشادگی دی۔ الاعراف 69۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو جن نعمتوں سے نوازا تھا وہ یہ تھیں: اول، جسمانی قوت اور قوت۔ یہ لوگ اپنے دور کی سب سے طاقتور قوم تھیں۔ چٹانیں تراشنا اور بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنا ان کے لیے معمولی کام تھا۔ دوم، عمارت سازی کا فن۔ سورۃ الشعراء میں ہے، کیا تم ہر اونچی جگہ پر نشانی کی عمارت بناتے ہو؟ آیت 128۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے اور بلند ٹاوروں کی تعمیر کرتے تھے۔ تین، باغات اور پانی کی فراوانی۔ ان کے علاقے میں بارش اور سرسبز باغات تھے۔ سورۃ الشعراء میں چشموں کا بھی ذکر ہے۔ چار، جانور اور اولاد۔ اللہ نے انہیں کثیر اولاد اور چوپایوں سے نوازا تھا۔ پانچ، سیاسی غلبہ۔ وہ اپنے عصر میں ایک غالب اور حاکم قوم تھی، دوسری قومیں ان سے خوف کھاتی تھیں۔ ان کا غرور، مگر یہی طاقت ان کا سب سے بڑا فتنہ بن گئی۔ وہ کہتے تھے، من اشد منا قوتاً، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ فصلت 15۔ حصہ چہارم، قوم عاد کی نافرمانیاں۔ گناہوں کی فہرست۔ ایک، شرک۔ قوم عاد کا سب سے بڑا جرم شرک تھا۔ وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ ان کے 3 مشہور بت تھے، سدا، سمود اور ہبا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں توحید کی طرف بلایا مگر انہوں نے انکار کیا۔ دو، تکبر اور سرکشی۔ وہ اپنی جسمانی طاقت اور مادی ترقی پر مغرور تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، نہ دشمن نہ خدا کا عذاب۔ یہ تکبر بذات خود ایک بڑا گناہ ہے۔ تین، ظلم و ستم۔ سورۃ الشعراء میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم ہر اونچی جگہ پر محل بناتے ہو اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو گویا تم ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جابرانہ ہاتھ ڈالتے ہو، یعنی وہ کمزوروں اور غریبوں پر ظلم کرتے تھے۔ چار، انبیاء کو جھٹلانا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ انہیں دیوانہ اور جھوٹا کہا۔ یہ قرآن کا بیان کردہ سب سے سنگین جرم ہے۔ پانچ، غیر ضروری دنیاوی محبت۔ وہ عمارتیں صرف رہنے کے لیے نہیں بلکہ دکھاوے اور شان و شوکت کے لیے بناتے تھے۔ آج کے الفاظ میں محض فخر اور نمائش۔ حصہ پنجم، عذاب الہی، ہوا کا طوفان۔ عذاب کا پس منظر۔ جب قوم عاد کا پیمانہ بھر گیا اور حضرت ہود علیہ السلام کی برسوں کی محنت بھی ان کے دل نہ بدل سکی تو اللہ کا فیصلہ صادر ہوا۔ قحط کی ابتدا۔ سب سے پہلے قوم عاد کے علاقے میں بارش بند ہو گئی، زمین خشک ہو گئی، باغات مرجھا گئے، لوگ پریشان ہوئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل آ رہے ہیں، وہ خوش ہوئے کہ بارش آئے گی، مگر قرآن کہتا ہے، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جب انہوں نے اسے بادل کی طرح اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو بولے، یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہی ہے جس کی تم نے جلدی کی تھی، ایک ہوا جس میں دردناک عذاب ہے۔ الاحقاف 24۔ ہوا کی تباہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سخت اور تند ہوا بھیجی جو 7 رات اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ فرماتا ہے، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ اس نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل مسلط کر دیں تو تم ان لوگوں کو اس میں گرے ہوئے دیکھتے ہو گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ عذاب کی نوعیت۔ یہ کوئی معمولی آندھی نہ تھی، اللہ نے اسے ریحم سرسرن عاتیہ یعنی انتہائی سرد، تند اور بے قابو ہوا کہا۔ اس ہوا نے قوم عاد کے بلند قداور جسموں کو زمین پر پٹخ دیا۔ ان کی بلند عمارتیں، محلات، باغات سب تہے بالا ہو گئے۔ ان کی جسمانی طاقت جس پر انہیں غرور تھا، اللہ کے ایک جھونکے کے سامنے ناکافی ثابت ہوئی۔
حضرت ہود علیہ السلام اور مومنین کی نجات۔ مگر اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے انہیں نجات دی۔ وَنَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور ہم نے ہود اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دی۔ ہود 58۔ یہ ہے اللہ کا دستور، ایمان والوں کو بچانا اور سرکشوں کو پکڑنا۔ حصہ ششم، ہمارے لیے سبق۔ یہ تاریخ ہم سے کیا کہتی ہے؟ سبق نمبر 1، طاقت کا غرور مت کرو۔ قوم عاد نے کہا، ہم سے طاقتور کون ہے؟ آج بھی ممالک، ادارے اور افراد یہی سمجھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی، ایٹم بم، اقتصادی طاقت، سب کچھ ہے، مگر خدا کا خوف نہیں۔ قوم عاد کا انجام یاد رہے۔ سبق نمبر 2، نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے قوم عاد کو بے شمار نعمتیں دیں، مگر انہوں نے شکر گزاری کی بجائے ناشکری کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو میرا عذاب سخت ہے۔ ابراہیم 7۔ سبق نمبر 3، انبیاء اور علماء کی بات مانو۔ قوم عاد نے اپنے نبی کو جھٹلایا۔ آج جو قوم علماء اور صالح رہنماؤں کو رد کرتی ہیں وہ اسی راستے پر ہیں۔ جو قوم ہدایت سے منہ موڑے وہ تباہی کی طرف جاتی ہے۔ سبق نمبر 4، ظلم سے بچو۔ قوم عاد کمزوروں پر ظلم کرتی تھی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہے۔ ظالم فرد ہو، ظالم حکومت ہو، اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ سبق نمبر 5، دنیاوی دکھاوے سے اجتناب۔ بلند عمارتیں، مہنگی گاڑیاں، لگژری طرز زندگی، یہ سب اگر آخرت سے غافل کر دے تو خطرے کی نشانی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے پوچھا، کیا تم ایسے محل بناتے ہو جیسے ہمیشہ رہو گے؟ ہم بھی خود سے یہ سوال پوچھیں۔ سبق نمبر 6، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توبہ کی طرف بلایا۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ توبہ کرو، رحمت نازل ہوگی۔ آج بھی یہ دروازہ کھلا ہے، جب تک سانس ہے توبہ کی گنجائش ہے۔ سبق نمبر 7، مومنین ہمیشہ بچتے ہیں۔ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو اقلیت میں تھے نجات پا گئے۔ اکثریت میں ہونا کافی نہیں، درست ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا ساتھ اکثریت کے ساتھ نہیں، حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اختتام۔ ناظرین سے آخری بات۔ عزیزان گرامی، قوم عاد کی کہانی صرف ماضی کا واقعہ نہیں، یہ آج کی دنیا کا آئینہ ہے۔ جب قومیں خدا کو بھول جاتی ہیں، جب طاقت کا نشہ عقل کو معوف کر دیتا ہے، جب انبیاء کو جھٹلایا جاتا ہے تو تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ قرآن مجید ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پہلے والوں کو کیسے پکڑا؟ یہ یاد دہانی ہمارے لیے ہے۔ آئیے ہم عاد کی غلطیوں سے سیکھیں، خدا کا شکر ادا کریں، انبیاء کے نقش قدم پر چلیں، ظلم سے بچیں اور اپنی زندگی کو آخرت کے نقطہ نظر سے گزاریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے، آمین۔ اگر یہ لیکچر آپ کو پسند آیا تو اسے لائک کریں، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پیغام سے فائدہ اٹھا سکیں۔